السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. حدیث نمبر 6 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا شرب الکلب، جب پی لے کتا، اذا جب، شربا پی لے، اسی سے ہے مشروب، ہم کہتے ہیں نا مشروب، شریبا یشربو کا معنی ہوتا ہے پینا. الکلب کتے کو کہتے ہیں، لیکن اگر آپ قاف دوسرا استعمال کریں گے، قلب دل ہو گیا، تلفظ جو ہے نا صحیح مخارج علیہ السلام وہ بہت اہمیت کے حامل ہے. تو جب پی لے کتا فی اناء احدکم، انا کہتے ہیں برتن کو، تم اس جی ہاں اس کا حصہ ہے نا انا، تم میں سے کسی ایک کے برتن میں، جب پی لے کتا تم میں سے کسی ایک کے برتن میں، فلیغسلہ، اسے چاہیے کہ دھوئے اس کو. غسل یغسل کا معنی ہوتا ہے دھونا، ایک ہوتا ہے غسل، غسل وہ تو آپ جانتے ہیں ایک مخصوص طریقہ ہے. ایک لفظ ہوتا ہے غسل، غسل کا معنی ہوتا ہے دھونا، اور غسل کا معنی ہوتا ہے نہانا. تو ہم غسل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ غسل کر رہے ہوتے ہیں، نہاتے ہوئے اپنے آپ کو دھو رہے ہوتے ہیں. تو فلیغسلہ، اسے چاہیے کہ اسے دھوئے. صحیح مسلم 7 بار. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اولاہن بالتراب، پہلی بار اسے مٹی سے دھوئے، مٹی سے مانجے اسے. عبداللہ بن مغفل کی حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا ولغ القلب، والا کا معنی ہوتا ہے منہ لگانا، منہ ڈالنا. جب منہ لگا دے کتا برتن کو، فاغسلوہ 7، تو اسے 7 بار دھو لو. وَأَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ، اور 8ویں بار اسے مٹی سے مانجو. کتا جو ہے نجس جانور ہے، ناپاک. اس کے سب سے خطرناک جو جراثیم ہیں وہ اس کے منہ میں ہوتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب کتا کسی کو کاٹ لیتا ہے، اور اگر کتے کے اندر پاگل پن ہو تو وہ انسان بس وقت پاگل ہو جاتا ہے، فوراً اس کو ڈوز دینی پڑتی ہے. کتے کے بارے میں جو شریعت کے احکامات ہیں وہ بالکل واضح اور بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. نمبر 1، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں جو آپ کے سامنے واضح کی ہے میں نے، کہ کتا نجس ہے، اس کے منہ کے اندر نجاست ہوتی ہے، اور وہ آتی ہے اس کے فضلے کے ذریعے، یعنی جب وہ بول و براز کرتا ہے تو پھر اس کو چاٹتا ہے، وہ اپنی گندگی کو خود چاٹتا ہے، نتیجتاً وہ اس کے منہ میں جراثیم آتے ہیں، اور وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر کسی برتن کو منہ لگا لے، جب تک 8 بار اس کو صاف نہ کیا جائے کیمیکل سے اور پانی سے، تو وہ جراثیم ختم نہیں ہوتے. 8 بار. کسی بھی جراثیم کو پاک کرنے کے حوالے سے شریعت نے اتنی تاکید نہیں کی، نہ اتنی لمٹ مقرر کی ہے جتنی اس کی ہے. مانجنا. اسی وجہ سے ابتداءً شریعت کا یہ حکم تھا کتے سارے مار دیے جائیں. شریعت کا پہلا حکم یہ تھا ہر کتے کو مارا جائے. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حکم یہ دیا کچھ وقت کے بعد مدینہ کے اندر، کہ سارے کتے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کتا جو کالا ہے، یا اس کی آنکھ کے اوپر نشان ہے، یا ایسا کتا جو زہریلا ہے، موذی ہے، تکلیف دیتا ہے، اس کو مارنے کا حکم ہے. اور وہ کہاں؟ وہ چاہے سگے مدینہ کیوں نہ ہو، ٹھیک، سگے مدینہ، مدینے کا کتا بھی کیوں نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ جو ہے نا مسلمان انسان اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ سگے مدینہ، ہم مدینے کے کتے ہیں. یہ اشرف انسان ہے اور اپنے آپ کو تشبیہ دے رہا ہے کتے کے ساتھ. حتیٰ کہ بعض تو اتنے گر گئے، بعض نے بعض کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو اپنے اس کے کتے کے بھی کتے ہیں. آپ ہوں گے بھی، ہم تو نہیں ہیں، ہم تو انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا، اکرم. تو مدینہ دیکھیں، مکہ اور مدینہ جو حرم ہے، اس کے اندر آپ درخت کا پتا بھی نہیں توڑ سکتے، اپنے باپ کے قاتل کو ڈرا نہیں سکتے، لیکن وہاں کچھ جانوروں کو مارنے کا حکم ہے. کوا، چوہیا، چیل. اسی طرح یہ ان میں سے کتا بھی ہے، وہاں مار سکتے ہیں ان کو، کیونکہ یہ تکلیف دہ ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، ان کو مارنے کا حکم ہے، مار سکتے ہیں. صرف اگر آپ نے کتے رکھنے ہیں نا تو 4 مقصد سے رکھ سکتے ہیں، 4 مقاصد سے کتا رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں.
السلام علیکم. یہاں کیا بتایا گیا تھا کہ مدینہ میں ایسے کتے کو مارنے کا حکم دیا گیا جس کی آنکھ پر نشان ہو، جو کالا ہو. تیسری بات کون سی تھی؟ جو موذی ہو، جس سے کوئی بیماری کا خطرہ ہو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اور مدینے کے لیے کون سا ورڈ یوز کیا تھا؟ مدینے کا ہو، جیسے مدینے کا کتا بھی ہو، اس کے لیے سرٹن اسپیسیفک ٹرم یوز کی ہے، وہ کیا ورڈ تھا؟ سگے مدینہ. سگی مدینہ. جزاک اللہ خیر. اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ جب کتا جب منہ لگا لے تو اسے 7 بار دھو لو اور 8ویں بار مٹی سے مانجو. صحیح مسلم کے بعد یہ سر نے مینشن کی تھی. ابو ہریرہ. اس کے بھی ابو ہریرہ نہیں. جی ابو ہریرہ. عبداللہ نہیں، حضرت عبداللہ بن مغفل. عبداللہ حضرت ہاں جی یہی نام حضرت عبداللہ. پلیز کوئی دوبارہ بولے. حضرت عبداللہ بن مغفل. عبداللہ بن. اس میں کریکشن ہے، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے روایت ہے. یہ اکاؤنٹ کے اندر بک اویلیبل ہے، پیج نمبر 23 ہے. مین حدیث کے بارے میں بات کری تو سر نے آگے بتائی ہے نا، وہ حضرت وہ حضرت عبداللہ کچھ اس طرح کا نام ہے. پلیز کوئی ٹائپ کر دے، مجھے سننے میں حضرت ابو ہریرہ ہے. ابو ہریرہ سے 8 مرتبہ جو دھونا ہے وہ ابو ہریرہ ہے، اور جو جنہوں نے کہا کہ 8 مرتبہ کریں وہ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مغفل. جزاک اللہ خیر. ہاں جی یہی پوچھنا تھا. طہارت کے اندر اس لیے لے کر آئے ہیں کہ طہارت کے بیان میں، کیونکہ ہم نے پانی سے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وضو. اور اگر اس پانی کے اندر کتا داخل ہو گیا یا کتے نے نجاست ڈال دی ہے، کتا اس کے اندر پانی پی چکا ہے تو پانی نجس ہو گیا تو آپ اس کو گرا دیں گے. سر اتنی دیر سے آپ کی آواز نہیں تھی. اور وہ برتن کا کیا حکم ہے؟ اس برتن کو دھونا ہوگا. کتنی بار دھونا ہوگا؟ 8 بار. پہلی دفعہ اس کو مٹی سے مانجیں گے، مٹی نہیں ہے تو کیمیکل، جیسے آج کل کیمیکل ملتے ہیں، کیمیکل سے دھونے کے بعد بھی 8-7 دفعہ پھر اس کو پانی سے صاف کریں گے، پھر آپ کا برتن پاک ہے. ہاں صابن سرف وغیرہ کوئی بھی. جی پھر تو کوئی عرض نہیں، صرف شک کی بنیاد پر نہیں چھوڑیں گے آپ. جی ہاں وہ بتائی تھی آپ فرسٹ ٹائم ہے میرے خیال میں. ہاں 227 کلو 2 کلے میں نے بتایا تھا. حجر قبیلہ تھا عرب کا، حجر، اس کے 2 مٹکے مشہور تھے، اور ان 2 مٹکوں کے اندر جو پانی تھا وہ 5 من 27 کلو. 227 کلو یہ ہے کثیر پانی. اگر اس سے کم ہے تو وہ قلیل ہے. جی ہاں یہی تھا نا، برتن کے وہ ہوتے تھے 8 کلو کا، 4 کلو کا، 2.5 کلو کا، وہ اس وقت یہ استعمال ہوتے تھے. جیسے آج کل بھی ہمارے ہاں وہ ناپ کے آلے ہوتے ہیں، دودھ والے کے پاس جاتے ہیں 5 کلو کا، 2.5 کلو کا، 3 کلو کا، تو اس طرح ان کے ہاں یہ پیمانے ہوتے تھے. آپ نے کہا کتے اور بلی کی خرید و فروخت دونوں منع ہے، تو یہ پرندے جو ہم یہی نہیں کھاتے اور ان کو بیچتے ہیں تو یہ بھی منع ہے؟ بالکل ایسے پرندے جن کو کھایا نہیں جاتا ان کو خرید و فروخت کے لیے رکھنا یا بیچنا یا ان کو اس طرح رکھنا وہ جائز نہیں ہے. کوئی بھی ہو بالکل. اب دیکھیں نا، آپ نے چڑیا چھوڑی انہوں نے پکڑ لی دوبارہ، آپ نے کبوتر چھوڑا انہوں نے دوبارہ پکڑ لیا. اور جانوروں کو قید کرنا، صرف قید کرنا، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، اور اپنے صرف پیسوں کی خاطر کہاں سے درست ہوا؟ جائز نہیں ہے. وہ آزاد ہے، جو آزاد ہے اس کو آزاد ہی رکھنا چاہیے. صرف آپ شکار کر سکتے ہیں وہ کس لیے؟ اگر آپ نے کھانا ہے، کھانا مقصد نہیں ہے، پھر آپ نے اس کو گرفتار کیا ہوا ہے یا نشانہ بازی کر رہے ہیں تو منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حلال جانور کو جیسے ہم رکھتے ہیں نا، کچھ جانور ایسے ہیں حلال جانور کو آپ رکھ سکتے ہیں بالکل، لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اسے کھائیں گے، آپ بڑا کر لیا آپ نے، اس کے اندر ایک گوشت آ گیا. جیسے ہمارے یہاں بھی مسئلہ ہے اس کا برائلر مرغی کا، برائلر مرغی فارمی مرغی جو ہم کھاتے ہیں شوق سے. اب اس کو ایسی عجیب قسم کی فیڈ دی جاتی ہے اور آپ کھاتے ہیں تو آپ کی صحت میں کوئی تازگی نہیں آتی، بس مزہ آتا ہے، لطف ہوتا ہے. اس کے بارے میں، یا وہ جانور جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جلالہ جو حرام کھاتا ہے، جانور ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت ہی خراب کر دی ہے، حرام کھا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے جانور کو فوراً نہیں کھا سکتے آپ. ان کو باندھ کر رکھیں، کچھ اچھی چیزیں کھلائیں، 1 ہفتہ 10 دن 15 دن، جب اس کے اندر ایک اچھائی کا ایک پہلو غالب آ گیا تو اس کے بعد پھر آپ کھا سکتے ہیں، وگرنہ نہیں. جلالہ کا نہ دودھ پی سکتے ہیں نہ گوشت کھا سکتے ہیں. کراچی میں بہت سارے جانور ایسے رکھنا چاہیے ایسی چیزیں. اچھا جو چیزیں بالکل اوریجنل ہیں ہم نے وہ چھوڑ دی ہیں اور ہم آگے ہیں کس کی؟ مصنوعی چیزوں کی طرف، تکلفات کی طرف، اور اس کی وجہ سے ہمارے صحت کے اندر وہ چیزیں نہیں آ رہی جو آنی چاہیے. اب آپ قربانی میں دیکھیے گا جانور لوگ کون سے خریدتے ہیں؟
जो बहुत ज्यादा इतने मोटे हो, चल ना सकते हो, इंजेक्शन लगा लगा कर उन बेचारों के साथ पता नहीं क्या किया जाता है, उनका बताएं वो गोश्त कैसे सेहत के काबिल हो सकता है। इसलिए हमें इन चीजों की तरफ, मसनूई तकल्लुफात की तरफ नहीं जाना चाहिए, ओरिजिनल की तरफ आना चाहिए। तो फिर अलग मकसद हो गया ना, वो तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको किसी खास मकसद के तहत लिया जा रहा होता है, तो फिर उसका हुक्म अलग होता है। इस हदीस के मसाइल है वो लिख लें, मैंने मसाइल नहीं लिखवाए थे, आप परेशान ना हो, मसाइल लिखवा रहा हूँ जी। चौथा मकसद शिकार का था, शिकार। पहला मसला यह है, कुत्ता नापाक जानवर है, और इसके मुंह में खतरनाक जरासीम होते हैं। लिहाजा अगर वो किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो उस बर्तन को एक बार मट्टी या केमिकल से साफ किया जाए, फिर 7 बार पानी से धोया जाए जी। लिहाजा उसे एक बार मट्टी या केमिकल से मुंह डाल दे जी, अब मुंह लगा लिया उसने, चाट लिया, पी लिया है, सब्जी है ना, तो उस बर्तन को एक बार मट्टी या केमिकल से और 7 बार पानी से धोया जाएगा। आपको इम्तिहान की अभी से टेंशन हो गई, जो मसाइल लिखवा रहे हैं क्या वो हिफ्स करने हैं, क्या इम्तिहान में भी आने हैं? मेरे ख्याल में ये मसाइल ऐसे हैं, अगर आप समझ जाएं तो फिर हिफ्स नहीं, हिफ्स हो जाते हैं। मसला मालूम हो गया तो याद हो गया ना आपको। पढ़ने का मकसद ये होता है मसाइल की तफहीम। मसला अगर समझ में आ गया आपको तो फिर उसको हिफ्स करना, रट्टा लगाना मकसद नहीं। आप समझदार हैं, रट्टे वो लगाते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। वैसे भी हदीस होता क्या, उम्मीद और एमसीक्यूज होते हैं। लिखा हुआ होगा कुत्ता बर्तन में मुंह लगा दे तो डैश बार धोना होगा, 7 बार, 3 बार मट्टी से मांजना होगा। सही या गलत? गलत, 3 बार नहीं 1 बार है। ऐसे ही नर्सरी वाले सवाल होंगे बस। ऐसा भी हो सकता है कि ऑनलाइन नहीं, ऑन साइड वालों के साथ ये होगा कि ये हो जाएगा कि पानी के ताल्लुक से चंद मसाइल आप लिखें, बस अपनी मालूमात आपने शेयर करनी है जो आपने समझी है, बस बिल्कुल हूबहू वो बात नहीं लिखनी जो मैंने लिखवाई है। आप लिखेंगे भाई माई कलील ये होता है, माई कसीर ये होता है, माई कलील में नजासत गिर गई तो नजस हो जाता है, कसीर औसाफ सलासा देखेंगे, 3 वस्फ में से कोई एक, बस ये बात है। इन चीजों से वुजू टूटता है, इनसे नहीं टूटता। नहाने का ये तरीका है, तयम्मुम का ये तरीका है, बस। टोटल 8 बार। एक दफा आपने मट्टी से मांज लिया, उसको साफ कर दिया, कोई भी है, और 7 दफा, ये तो टोटल 8 हो गई है कुत्ते के लिए। कुत्ते के लिए असल मसला है उसके मुंह का। अगर वो कपड़े पे मुंह लगा देता है, जाहिर है फिर उसको उस जगह को साफ किया जाएगा, वो जरासीम खत्म नहीं होते। बिल्कुल यही हुक्म उसी चीज का होगा जहां पर भी कुत्ते ने मुंह लगाया। हाँ, उसका जिस्म गुजर गया तो वैसे ही आप साफ कर लें, उसको पाक एक दफा धो लें तो किफायत कर जाएगा। असल खतरनाक जो जरासीम उसके मुंह के हैं वो इसका हुक्म है उसका। हुक्म तो वही है ना, वही हुक्म एक ही होगा जी। सिर्फ कुत्ते के बारे में जी, कुत्ते के बारे में। गधा तो पाक है, गधा नजस नहीं है, इसलिए कि गधा खाया जाता था। 6 हिजरी को गधा हराम हुआ, इससे पहले तो उसका खाना, उसका गोश्त खाया जाता था, तो इसका मतलब नजस नहीं है। अल्लाह के रसूल गधे पर सवारी करते थे, गधे को पसीना भी आता था, नजस नहीं है वो। उसकी हुर्मत की वजह नजासत नहीं, किल्लत सवारी था, सवारियां कम हो गई थी तो आपसे कहा गया तो आपने हुर्मत कर दी। वो अलग बात है, पाकिस्तान में अभी भी खाया जाता है, ठीक है, खिलाया जाता है। हम तो कहते हैं मटन खा कर आए हो, तो पता नहीं क्या होता है वो। और किसी ने कहा था कि वो मैं रात को खाना खा कर आया हूँ और वो पता नहीं वजन उठाने को जी कर रहा है या मारने को किसी को दिल कर रहा है, तो उसने कहा कहाँ खाया? मैंने कहा लाहौर के फलां, उसके बस गधा खा कर आया हूँ। मारने की आदत गधे की और वजन उठाने की भी उसी की है। तो आप भी कभी बाहर गए और इस तरह महसूस करें तो समझ जाए क्या खा के आए।
اس لیے گھر کے اندر ہی بندہ کھائے کھانا بہتر یہی ہے. کچھ بھی کھانے کو دل کر رہا ہے چلے گھر سے بنا کر ہوٹل میں جا کے کھا لیں, لیکن بہتر یہی ہے گھر میں. کوئی بھی بڑے سے بڑا ہوٹل بھی آپ اخبارات میں اور اس طرح کی خبریں پڑھتے رہتے ہیں, جو بالخصوص جو سپر ہائی ویز میں بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, یہ مردہ جانور اور اس طرح مردہ مرغیاں یا وہ جانوروں کے 1 دن کے بچے 2 دن کے بچے جو وہ ضائع کر دیتے ہیں, وہ خرید لیتے ہیں ان سے اور وہ آپ کو بکرے کے طور پر کھلا رہے ہوتے ہیں. جی یہ پوچھنا چاہتی گوشت اگر کھایا ہوا ہے تو وضو مطلب جی, تو وہ کیوں, کیا وجہ ہے کہ ان کا کچھ کھانے کی اونٹ کا نا, اونٹ کا کہنے نا, اونٹ کا گوشت وضو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اونٹ کے تعلق سے شریعت کے کچھ احکامات بڑے خاص ہیں اونٹ کے تعلق سے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جانوروں کے باڑے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اونٹ کے نہیں پڑھ سکتے. اس کے گوشت کے اندر گرمائش ہوتی ہے. آپ ڈاکٹر جو ہے نا, اچھا دنیا کے اندر جتنی ٹاپ کلاس کی جو میڈیسن ہے 10 تقریباً ایسی ہیں, ان میں سے اکثر کے اندر اونٹ کا پیشاب ڈلتا ہے. اونٹ کا, ویسے حدیث میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کرام جو کچھ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے, آپ نے صحابہ کو کہا کہ ان کو لے جاؤ ان کو اونٹوں کے باڑے میں, اونٹوں کے ساتھ ان کو کھلاؤ اور پلاؤ, کیونکہ ان کے پیٹ پھول گئے تھے, معدے خراب ہو گیا, جسم پھولنے لگ گیا. تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ ان کو اونٹنی کا دودھ اور اس کے اندر اونٹنی کا پیشاب ڈال کر ان کو پلاؤ. تو ان کا جو پیشاب ہے وہ نجس نہیں ہوتا جانوروں کا جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جانور کا, دیکھیں وہ تبرک کا نہیں ہے, وہ علاج کے طور پر ہے, اور یہ علاج کے طور پر میڈیسن میں بھی ڈلتا ہے. تو ان کے گوشت کے اندر بھی گرمائش ہوتی ہے. آپ بہت ہی جسم کے لیے صحت مند ہے ان کا دودھ اونٹنیوں کا, تازہ تازہ اگر آپ پیئیں تو یہ بہت مفید ہوتا ہے آپ کے معدے کے لیے, پیٹ کے لیے. لیکن تازہ, یہ جو ہمارے ہاں بعض جگہ روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں نا اونٹنیاں لے کر, تو بہت تیز ہوتے ہیں, یہ بھی ہے غیر مسلم لیکن تیز ہیں, یہ چونا لگاتے ہیں, یہ بھی وہ اس میں پہلے سے پانی ڈلا ہوا ہوتا ہے اور لے کے بیٹھ جاتے ہیں روڈ, بالکل وہ مکس کر کے دے رہے ہوتے ہیں. ہاں, تو اس وجہ سے اس کے احکامات کچھ خاص ہیں. گوشت کے اندر گرمائش بہت زیادہ ہوتی ہے, اسی وجہ سے نبی اسلام نے وضو کرنے کا حکم دیا تاکہ وضو ٹھنڈا کرتا ہے. بقیہ جانور کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کے اندر اتنی وہ گرمائش ہو جتنی اس کی ہے. باقی شرعی حکم ہے, ہمیں کوئی حکمت معلوم ہو یا نہ ہو, اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا بس بات کافی ہے. لیکن پھر بھی اہل علم نے یہ حکمت بیان کی ہے. گھوڑا بھی حلال ہے جی, گھوڑا حلال ہے. صحیح بخاری کے اندر صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے دور میں گھوڑا کھاتے تھے, ذبح کرتے تھے, کھاتے تھے. نہیں اب آ گیا, ٹھیک ہے, صحیح ہے. آپ کا کیا سوال تھا آپ کا, میں بھول گیا. بلی کا, بلی وہی, اگر بلی نے نجاست کھائی ہوئی ہے نا تو پھر حکم سیم وہی ہوگا. نجاست کے بعد اگر منہ میں پانی میں منہ ڈال دیا تو وہی حکم ہے, وہ پانی نجس سمجھا جائے گا, کیونکہ بلی کی وجہ سے اس کی جو نجاست جو اس نے کھائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے. اگر وہ گھریلو ہے, جیسے گھر میں رہتی ہے اور پاک صاف چیزیں کھاتی ہے, تو حکم وہی ہے. ایک صحابی وضو کر رہے تھے, غالباً ابو قتادہ, تو انہوں نے وضو کرنے کے لیے پانی کو قریب کیا تو ایک بلی آئی اور پانی پینے لگ گئی. تو انہوں نے برتن جو ہے بلی کی طرف یوں کر کے جھکا دیا اور بلی نے پانی پیا. تو ان کی جو بھتیجی ہے ان کو دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا, بلی کو پانی پلا دیا. تو انہوں نے کہا ہاں, اللہ کے رسول کا فرمان ہے انہا لیست بنجس, یہ نجس نہیں ہے. ٹھیک ہے, نجس نہیں ہے تو لہذا اگر پانی پی بھی جائے تو پانی پاک ہے, لیکن شرط وہی ہے کہ وہ نجاست نہ کھاتی ہو. نجاست کوئی بھی پاک جانور کھاتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت میں نے آپ کو ایک حکم یہ بھی بتا دیا, جلالہ جانور کہتے ہیں ایسے جانور کو, جلالہ جو نجاست کھاتا ہے. تو ایسے جانور کا گوشت اور ایسے جانور کا دودھ نہیں پی سکتے جب تک آپ کئی دنوں تک اس کو گھر میں باندھ کر نہ رکھیں اور حلال چیزیں نہ کھلاتے رہیں. اس کو حلال کھانے کی عادت ڈالنی ہوگی پہلے سے. نہیں, حلال جانور جو حرام کھاتا ہے وہ جلالہ ہے, عربی کا ہے. بعض جانوروں کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو 20 دن رکھا جائے, بعض میں آتا ہے کہ چھوٹا جانور 1 ہفتہ رکھا جائے اور بڑا جانور 2 ہفتے رکھا جائے. کوا حرام ہے, البتہ یہ ایک مفتی صاحب نے کوے کو حلال قرار دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ کوے کو جو ہے نا 1 ہفتے کے لیے باندھ لیں, حلال کھلائیں اس کو, اس کے بعد آپ کھا لیں اس کو. تو کسی نے کہا تھا پھر تو ایسے کتے کو بھی باندھ کے رکھ سکتے ہیں 1 ہفتے کے لیے, اس کو بھی حلال کھلا کر پھر آپ کر لیں. حرام ہے. اس کوے کی عادت دیکھی آپ نے, پنجو سے پکڑ کر کھاتا ہے یہ. جی, جب تک اس کو آپ حلال چیزیں کھلا کر پاک اور صاف نہ کر لیں. کس کو مطلق حرام تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کہ نبی اسلام نے اس لیے منع کیا ہے کہ اس کے اندر جو جراثیم داخل ہو چکے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ. حفظان صحت کے تحت اس کو آپ باندھ کر رکھیں. یہ قوت ان جانوروں میں سے بھی ہے, پرندوں میں سے, جس کے بارے میں نے بتایا حرمین کے اندر, مکہ اور مدینہ کے اندر بھی مارنے کا حکم ہے. سے موزی ہے نا, آپ نے ابھی سالن بنا کر سائڈ میں ہوئے تو آیا اور وہ لے کر چلا گیا اپنا حصہ.
खस्सी जो है पेशाब पीता है, जी हाँ। कुर्बानी ऐसे जानवर को, जी बकरा जो खस्सी नहीं होता, कुर्बानी तो हो जाती है उसकी बिल्कुल, लेकिन फिर आपको गोश्त के अंदर उसके वो महसूस होता है उसका स्मेल वाला मामला, इसलिए खस्सी जानवर ज्यादा अच्छा है, बेहतर है, ज्यादा अच्छा जानवर है वो। दूसरा मसला लिखें, मसाइल की तरफ आ जाओ बस। जी करीब करें, माइक करीब करें, बिल्कुल। आपने जो बताया कि पंजों से खाते वो हराम है। जी जी, जो परिंदा पंजों से पकड़ता है वो हराम है, इसी तरह जो जानवर चीर फाड़ करता है वो भी हराम है। ये हदीस है, हदीस है, हदीस है। जी क्या सवाल है? पंजों से पकड़ के खाते वो हराम है। जी हराम, ऐसा परिंदा जो पंजों से पकड़ कर खाता है वो हराम है। खाना है क्या किसी ने? हलाल करवा रहे हैं हम लोग। कौन सा जानवर हलाल है? कौन सा जानवर? जो जानवर चीर फाड़ नहीं करता। कुछ जानवरों का जिक्र तो हदीस में आ गया ना, जैसे ये जो कुर्बानी के हमारे जानवर हैं इनका जिक्र आ गया। इसके अलावा हिरन का जिक्र है, हिरन खा सकते हैं। फिर बाकी जानवर जमीन में इतने बसते हैं, हर एक का नाम ले तो एक अलग से किताब होती, इसलिए नबी इस्लाम ने कायदा कुलिया बता दिया, जिसके बड़े बड़े दांतों, कुचली वाले इनको कहते हैं, और वो चीर फाड़ करे, फाड़ दे और फिर उस तरह फाड़ कर वो खाता हो, तो फिर वो जानवर भी हराम है। जिस तरह शेर है, चीता है, कुत्ता है, चीर फाड़ करने वाले हैं, ये हराम है। ये जी बिल्ली के दांत नहीं, बिल्ली शरीफ है लेकिन हराम है। इसी तरह जो गधा है वो भी हराम है, हालांकि चीर फाड़ नहीं करता, नस्सन अलग से जिक्र आ गया हदीस में कि ये जानवर हराम है। हलाल हो गया। हाथी बताएं, हाथी चीर फाड़ करता है ये? जी दांत बड़े हैं इसके, वो दिखाने के होते हैं, सिर्फ खाने के और होते, दिखाने के और होते। क्या हाथी जुमरे में आता है कि चीर फाड़ करता हो? नहीं आता। तो ये कायदा कुलिया है, उसके एतबार से आप देखते जाएं किस जानवर को आपने खाना है, पहले देखें ये क्या करता है, उसको थोड़ा जज कर लें, उसके बाद आपको समझ में आया कि ये चीर फाड़ नहीं करता, आप खा लें उसको। सर हाथी हराम नहीं ना, खाना तो आप खा सकते हैं बिल्कुल, नहीं, लेकिन इस कायदे के तहत हराम नहीं है ना। ऐसा सुना तो नहीं गया कभी कि खाया जाता है। वो तो आपने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं सुनी आपने, तो सारी तो हराम नहीं होगी ना। जी खरगोश हलाल है, खरगोश हलाल है। खरगोश ऐसे है जैसे ब्रायलर मुर्गी हमारे यहाँ, आप उसको पकड़ के थोड़ा सा दबाएंगे फौत हो जाएगा, इतना नाजुक होता है। जी जो भी चीज है। अच्छा जो मछली है समंदर की, समंदर का तो समंदर के अंदर रहने वाला जानवर, इल्ला ये कि नस्सन उसकी हुर्मत हो, बाकी सब हलाल है। वो अलग बात है, हमारे यहाँ कुछ कहते हैं वो झींगा मकरू है और फुला मकरू है, सबसे ज्यादा खा भी वही रहे होते हैं, सिर्फ डरा रहे होते हैं मकरू, शायद इसलिए कि लोग ना खाएं, यहाँ सिर्फ हम ही खाएं, और वो खा रहे होते हैं माशा। इसी तरह बकरे के बारे में सब कुछ हलाल है, लेकिन उसके जो बैज़तैन है, कह रहे होते हैं ना कि कटाकट जो है वो नहीं तंज़ीह नहीं तहरीमी कह रहे होते हैं, और सबसे ज्यादा वही खा रहे होते हैं माशाल्लाह। ओजड़ी मकरू है, बिल्कुल मकरू नहीं है, साफ करके खाएं आप उसको, बल्कि वो तो वो जानवर के अंदर जहां उसका वो मवाद होता है सारा। छिपकली जो है, छिपकली है जिससे यहाँ छिपकली को मार सकते हैं, बिल्कुल, बल्कि फजीलत है, बिल्कुल सवाब, नबी इस्लाम का फरमान है, ये औरतें सवाब से महरूम है, बिल्कुल छिपकली से वो देखकर भाग जाती हैं, जबकि नबी इस्लाम का फरमान है जिसने एक ज़रब से मारा उसको 100 नेकियां मिलेंगी, 2 से मारा तो कम होगी, 3 से मारा कम होगी। इसमें हिकमत देख रहे हैं, क्या हिकमत है? तकलीफ नहीं देनी है आपने, अगर किसी मूजी को मार रहे हैं तो तकलीफ नहीं देनी है आपने, ये हिकमत है इसमें, इसलिए एक ज़रब से मार दिया तो पूरी 900 नेकियां मिलेंगी आपको, और ये माशाल्लाह सिर्फ मर्दों के हिस्से में आ रहा है ये सवाब। नहीं हज का तो नहीं मिलेगा, इतना ज्यादा भी नहीं है हज का सवाब। दूसरा मसला यह है, इस बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे, लेकिन उसमें मौजूद हर चीज नजस होगी। जिस बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे उसमें मौजूद हर चीज नजस होगी या नजस हो जाएगी। बाकी ये बातें तो आपने नोट कर ली है ना कि 4 वजूहात की वजह से नोट कर लें, उसको आप रख सकते हैं। बगैर किसी वजह के अगर आपने पाला तो क्या नुकसान है इसका? 2 किरात, एक सुबह और एक शाम को कम होगा आपका। इसी तरह कुत्ते के बारे में ये हुक्म भी आप नोट कर लें, और आपने कर लिया होगा कि इसकी खरीदो फरोख्त हराम है। जी अब लिख लें, भले लिख लें कि कुत्ते की खरीदो फरोख्त हराम है। नंबर 2, 4
वजूहात से, 4 मकासद के तहत कुत्ता रखा जा सकता है, और वह शिकार है, खेती की हिफाजत है, जानवर की हिफाजत है, घर की हिफाजत है। घर की हिफाजत के लिए भी ये याद रहे तो घर के अंदर दाखिल नहीं करना उसको। एक होता है आपका जो घर का मेन दरवाजा, और उसके बाद फिर एक और दरवाजा होता है। तो आप अपने घर के मेन दरवाजे के बाद जो आपका असल, जिससे आप अपने बेडरूम में जा रहे हैं या ड्राइंग रूम में आ रहे हैं, तो वहां उसको नहीं ले जा सकते आप। फिर ऐसे घर में क्या नहीं होता, रहमत के फरिश्ते नहीं आते। खुद अल्लाह के रसूल सल्लम का जो घर था, आपसे जिब्रील इस्लाम ने आने का वादा कर लिया, वक्त हो चुका, जिब्रील इस्लाम नहीं आ रहे। नबी इस्लाम परेशान हो गए कि क्या वजह है कि ऐसी कभी वादे में मुखालफत हुई नहीं, तो आज क्या हुआ। नबी इस्लाम ने कुछ इंतजार किया, उसके बाद जब आप उठे तो आपको अपने जो आपकी चारपाई थी उसके नीचे कुत्ते का बच्चा नजर आया, तो आपने उसको घर से बाहर निकाला, वहां से पानी का छिड़काव किया, और उसके बाद जिब्रील इस्लाम दाखिल हो गए। हमारे घर में बहुत बड़ा फितना है, एक ये कुत्ते वाला मामला, दूसरा तस्वीर वाला मामला। तस्वीरें बाकायदा दीवारों पर लगाई हुई होती, ये तस्वीर कशी जो है, आप सिर्फ इतना जवाज तो है कि मजबूरी है, आपने पासपोर्ट पे लगानी है, कहीं मतलूब है, कहीं गुजारा नहीं है, इसके बगैर वो तो ठीक है, समझ में आती है। इसके अलावा शौकिया तौर पर मैं छोटा था तो उसकी तस्वीर है, जब मैंने शादी करवाई थी तो उसकी तस्वीर है, और जब मैं सैर तफरी के लिए गया उसकी तस्वीर है, मैं जब हज के लिए गया तो उसकी तस्वीर है। ये तस्वीरें जो है आज के दौर का सबसे बड़ा फितना है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ये जो आपका जो मोबाइल है, इस मोबाइल में जो तस्वीर है ये तस्वीर नहीं है, तस्वीर वो है जो आप स्केच करें या आप बनाएं अपने हाथ से, या आप किसी पत्थर पर आप पत्थर के जरिए बनाएं वगैरह वगैरह। कैमरे वाली तस्वीर जायज है, सुभान अल्लाह, कहां किसने कह दिया जायज। तस्वीर कह भी रहे और कहते हैं ये तस्वीर नहीं है, या तो आप तस्वीर ना माने। भाई रोटी जो हाथ से बनती है ना, और अगर मशीन बना दे तो क्या कहेंगे उसको, बर्फी कहेंगे उसको, रोटी है हाथ से बने या वैसे बने, ये जदीद एक शक्ल है, तस्वीर है, हम तस्वीर मानते हैं उसको। बचना चाहिए, बहरहाल मजबूरी है वो एक अलग बात है, मजबूरी नहीं है तो इससे बचें। ये चीजें फितने हैं, और इस दुनिया के अंदर शिरक आया ही तस्वीर की वजह से था, बिलखुसूस अहले इल्म तबका, उसके लिए तो तस्वीर कशी से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकीदत की बुनियाद पर शिरक आता है। और बाज लोगों ने अपने घरों में, अपनी फैक्ट्रियों में, अपने दुकानों में अपने खास किस्म के जो मुर्शिद हैं, पीर साहब, उनकी तस्वीर लगाई हुई होती, तबर्रुक आता है इससे। तो सर वो कोई भी तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो अपने घर के लोगों की या फिर कोई जैसे बुजुर्ग है या कोई भी है। साबका शरीयत के कुछ अहकामात उनके लिए जायज थे, हमारे लिए नहीं है। अच्छा, साबका अहकामात के कुछ, साबका शरीयत के कुछ अहकामात थे जो उनके लिए जायज थे, हमारे लिए जायज नहीं है। बहुत सारे उनका कुरान में भी जिक्र है, दीगर चीजों में भी जिक्र है। इसलिए जो हमें कहा गया है, तस्वीर बनाने वाले की सजा ये है, बनवाने और बनाने वाले की। कल क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा जन्नत में जाना चाहते हो तो इसमें रूह डालो, इस तस्वीर में रूह डालो, नहीं डाल सकते तो नहीं जा सकते। बल्कि लानत की गई है तस्वीर बनाने और बनवाने वाले पर, दोनों पर। अच्छा सर, आयतें और जो लिखी हुई होती है, कुरानी आयात है, और जैसे खाने काबा है, मदीना मुनव्वरा, इसके तो जीरो चीजें, जीरो यानी जानदार की तस्वीरें, जानदार सीनरीज वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। बाकी आप खूबसूरत फूल लगा लें, बैतुल्लाह की तस्वीर लगा ली आपने, मस्जिद हराम की लगा ली है, ठीक है, लेकिन डेकोरेशन के तौर पर आप कुरान करीम की आयत नहीं लगा सकते, ये इसलिए नहीं आई। आप घर के अंदर जो है ना टीवी लगा, फिल्में देख रहे हैं, गाने, और इधर आयत लगी हुई है, ये गलत बात है। कुरान करीम को इस लटकाने के लिए नहीं है, इसको पढ़ने के लिए, तो पढ़ा जाए, इसको डेकोरेशन के तौर पर घर में सजाया ना जाए। सर ये जो टेडी बियर्स और ये इस तरह के खिलौने टाइप जो बड़े बड़े बच्चों ने रखे हुए होते हैं घर में, तो क्या ये रखे जा सकते हैं, कोई मसला? कहते हैं ना कि फरिश्ते नहीं आते इनकी वजह से भी। बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चों के जो खिलौने हैं, वो घोड़ा है या कोई भी, वो जायज है सिर्फ बच्चों। लेकिन आपकी होगी 50 साल उम्र और आप कह रहे हैं मैं जब बच्चा था तो ये मेरा खिलौना है, अलमारी में सजा के रखे, तो ये तो ज्यादती है ना। बच्चों के खिलौने की हद तक ठीक है, और हम वैसे भी बच्चों को क्यों ऐसी चीजों का आदी बनाए, वो ऐसे ऐसे कुत्ते और गधे और भूत ला के हमने घर में रखे हुए होते हैं, सारे शयातीन आएंगे तो क्या नहीं जी। बिल्कुल ऐसे ही, वो पता नहीं मोंटी मोंटी क्या है, उनकी तस्वीर भी ला के रखी हुई होती है, बाज ने शर्ट पहनी भी होती है, मुजस्मे तो वो तो बिल्कुल गलत हो गया ना। तस्वीरें होती हैं, बाज शर्ट पर लगी हुई होती हैं, और बच्चों को हम दे रहे होते हैं क्या बनाने के लिए, वो स्कूल में मतलूब है भाई। वो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला उनके बारे में आता है, वो घोड़ा था उनका पर वाला, तो खिलौने की हद तक तो ठीक है, जब वो मकसद खत्म हो गया तो आप उसको खत्म कर दें, ठीक है। शेख आ चुके हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आखिरी इस बार मुझसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम
من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں آن لائن جی آ رہی ہے سر. پیچھے آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی. لاسٹ کلاس میں کیا پڑھا ہم نے؟ جلدی سے ریکیپ. شروز مجھے وہ ایک تسلیات کی کتاب دکھائیے. ہاں بلکہ ہے رہنے دیں. سیرت پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جی اچھا اس سے پہلے یہ کتاب ہمارے ریسیپشن پہ آ گئی ہے جو ہمارے کورس کی بک ہے بس ٹھیک ہے. اور یہ کتاب لینے بہت اچھا ایڈیشن ہے. میں نے تو پہلی بار دیکھا ہے تو میں نے بھی خرید لی یا لے لی. تو اس کتاب کو لے لیں. یہ کتاب ہم فالو کریں گے انشاءاللہ. یہ جو سلائڈز ہیں یہ اس کے اکارڈنگ ہے. پھر سلائڈز میں کچھ ایڈیشن بھی ہے, کچھ ٹاپکس ایڈ آن بھی ہیں اور اوبیسلی ہر ڈیٹیل اس کتاب کی آپ کی سلائڈز میں موجود نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس کتاب کو لے لیں. اس میں ایک اور مجھے بڑی اچھی چیز ملی وہ یہ شجرہ نسب. نبی علیہ السلام کا جو پورا شجرہ نسب ہے وہ یہ اس طرح اس میں موجود ہے. صحیح. ہاں ایک جو مشہور کتاب ہے وہ بھی میں نے بتانا ہے آگے آ رہا ہے کہ مشہور کتاب سیرت میں رحیق المختوم ہے. یہ اسی کا ایک چھوٹا ایڈیشن ہے. رحیق المختوم کے آتھر کون ہے؟ شیخ صفی الرحمن المبارک پوری یا فوری؟ ہاں پوری یا فوری دونوں ہیں. وہ کیوں ہے وہی بتا دیتے. آن لائن والے کیسے بائی کریں گے؟ آن لائن والے ہیلپ لائن میں میسج کریں. ود ان پاکستان ہم آپ کو بکس جو ہے ڈیلیور کر دیں گے. تو اس کے اوبیسلی جو بھی پیسے ہوں گے وہ آپ لوگ سے چارج ہوں گے. کیش آن ڈیلیوری سروس موجود ہے ہمارے پاس. اور آؤٹ سائڈ پاکستان بھی میرا خیال ہے کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا, دوبارہ ہیلپ لائن سے پوچھ سکتے ہیں. پی ڈی ایف تو بہت آسانی سے آپ کو kitabussunnat.com پہ مل جائے گی, ورنہ LMS پہ بھی اپلوڈڈ ہوگی. LMS پہ بھی یہ آن لائن اسٹوڈنٹس کے لیے اپلوڈڈ ہوگی. اچھا جی. جی اور کیا پڑھا تھا ہم نے لاسٹ کلاس میں؟ عقیدے سیرت کی اہمیت پہ بات ہوئی تھی. وائی اسٹڈنگ سیرہ از امپورٹنٹ. جی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں گے, جب ہم اس پر عمل کریں گے, اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں گے تو ہمیں ان سے محبت ہوگی, اور اسی محبت کا جو ہے وہ ہم صحیح معنی میں پھر مسلمان بنیں گے. جی جب نبی علیہ السلام کی زندگی ہم پڑھیں گے تو ہی نبی علیہ السلام سے محبت ہو سکے گی نا. نبی علیہ السلام سے محبت کرنا, نبی علیہ السلام سے ایک حب کا تعلق ہونا, یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. میں نے پچھلی کلاس میں حدیث بتائی تھی کہ تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے اولاد سے, اپنے والد سے, والدین سے اور پوری کائنات سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت عمر نے جب یہ حدیث سنی, حضرت عمر نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہاں کی تو بات ٹھیک ہے, لیکن اپنی بات جب آئے گی تو میں شاید اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کہ نہیں عمر, جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے. کہ بس ٹھیک ہے, پھر اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, بس اب تم مومن ہوئے ہو. تو وہ حضرت عمر جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ان کو بھی نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم بھی تب تک مومن نہیں ہو جب تک کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ فالو نہ کر لو. اور کیا پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے نبی علیہ السلام سے محبت کیسے کریں گے؟ جب ان کے بارے میں پڑھیں گے, جب ان کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. صحابہ کو ہم نے دیکھا نبی علیہ السلام سے محبت بہت زیادہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ ان کے سامنے تھے, ان کے ساتھ زندگیاں گزارتے تھے. اور ہم نے اس کے بارے میں اور بھی واقعات اور بھی چیزیں پڑھی, پوائنٹس پڑھے. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت پڑھنا بہت ضروری ہے. بہت سی قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہمیں نہیں پتہ چلے گی جب تک کہ ہمیں سیرہ نہ پتہ ہو. سورہ آل عمران ہے, سورہ آل عمران کے شروع کا حصہ نبی علیہ السلام کا کرسچنز کا ایک وفد آ رہا تھا عیسائیوں کا, ان کے خلاف ایک ڈبیٹ ہونی تھی, بات چیت ہونی تھی. یہ بات چیت کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے. پھر اس کے بعد احد کا اس کے اندر ذکر موجود ہے, احد کا اس کے اندر ذکر موجود ہے. اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے, ہم نے یہ پوائنٹ کور کیا کہ یہ قرآن سمجھنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہے. اور مطالعہ کا پڑھنا یہ ایک عبادت ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم اللہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سیرت پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اللہ کا گھر ایسا نہیں ہے جس میں لوگ دین سیکھیں. ہاں نمبر 1 نزلت علیہم السکینہ, ان پہ سکون نازل ہوتا ہے, سکینت نازل ہوتی ہے. اور غشیتہم الرحمہ,
اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپے ہوئے ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دین سیکھتے ہیں. تو ہم یہ اللہ سے امید کرتے ہیں کہ سیرت ایک ان کے پڑھنے سے ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کیا ہوتا ہے سیرت پڑھنے سے؟ اس موقع پر کہ ہے اس کو استدلال کہتے ہیں. جب آپ سیرت پڑھیں گے آپ کو کانٹیکسٹ پتا ہوگا کہ اس موقع پر آسانی ہوگی. مطالعہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل معرفت کا سبب ہے. آپ انبیاء کی لائف موجود ہے. حضرت موسیٰ کی تو کئی مقامات پہ موجود ہے. آدم مطالعہ کریں گے. اسی طرح سیرت انسان کو، مسلمان کو اپنی ایک اپروچ جو ایک اوفینسو اپروچ ہونی چاہیے نا. اوفینسو سے مراد یہ نہیں انسان ہونی چاہیے کہ نہیں بھائی میں صحیح ہوں، میں حق پہ ہوں، ہم حق پہ ہیں. یہ جو اپروچ ہے نا آج اپولوجیٹک اپروچ ہے ہماری، ہم صرف ان کے دلائل کا جواب دے رہے ہیں. بہت سے لوگ اس میں کی حجاب پہنتے ہوئے اپنے آپ کو کمتر محسوس کر رہی ہے. ایک مسلمان لڑکا بھائی اپنے چہرے پہ یہ نہیں ہو پاتا. یہ ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے. یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی دنیا نے خیر اس کے خلاف ایک پورا احتجاج کرنا شروع کر دیا. یہ یقیناً ایک کی پوری لائف نبی علیہ السلام کے آپ لائف دیکھیں. شروع میں کیا ہوا اسلام کا جب آغاز ہوا؟ پہلے تو ایک فرد کا تھا، خود نبی علیہ السلام تھے. پہاڑوں میں جا کے بیٹھے، خلوت اپنائی، تہجدوں کا حکم ہوا، پبلک ہوا، اسلام کو اعلانیہ دعوت دینے کا حکم دیا گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر نے کوئی دعوتی میدان میں کچھ کام کرنا ہے تو یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کس طرح سے آپ نے آگے بڑھنا ہے. قدم رکھنا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، لوگ اپناتے ہیں، لوگ پہچانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان کو ترقی ملتی ہے. بیٹھے ہیں، میں نے خود اس کلاس میں، اسی چیئر پہ، اسی ہال میں، خالی کلاس پہ تھے. آج الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں، آن لائن بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کووڈ کے ٹائم پہ ہمیں مور دین 2000 بھی تھا، اور وہ دور بھی تھا کہ جب ہم اکیلے تھے. وہ دور بھی تھا جب اکیلے اس ادارے میں داخل ہوئے تھے. تو یہ جہاں بیٹھے ہیں یہ گھی کا صفائیاں کروائیں، خود بھی کچھ کریں. پہلے ہال بنایا، پھر یہ ہال بنا، پھر آفس بنایا، اور آج ماشاءاللہ ادارہ آپ سب کے لیے بھی ہے کہ طلب علم میں
دین کا علم حاصل کرنے کی بھی یہی سٹیجز ہیں. کسی بھی پہلے دن مجھے سب علم آ جائے, پہلے چند مہینے یا پہلے سال میں سب کچھ پڑھ لوں, ایسے نہیں ہو سکتا. محنت لگتی ہے, ٹائم. بقرہ 12 سال میں سیکھی, صرف سورہ بقرہ کی صحیح تفسیر 12 سال میں سیکھی. امام ابن سفر کرنا پڑتا ہے, وقت لگانا پڑتا ہے. پھر آواز چلی. اور ان سے استدلال کی اہلیت پیدا ہوتی ہے. بند کر دی, ابھی آواز لگے رہے گی. انٹرنیٹ بھی کوئی مسئلہ کر رہا ہے آج. دعا کریں پاکستان پہ نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ. اپنے حالات میں کیسے صبر کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے کیسے کئی سال شیب ابی طالب میں گزارے. تو گندگی نکلتی تھی وہ ایسے نکلتی تھی جیسے کسی جانور کی ہوتی ہے. came from comfort zones. بلند چیزیں آرام کرنے سے نہیں آتی, کچھ کرنا پڑتا ہے, لگنا پڑتا ہے. آج ہمارے نوجوان کو, ایک خاتون کو, ایک لڑکے کو ایک آپ پوچھیں جی لیڈر ایکٹرز کون ہے, ایکٹر کون ہے, آپ کو بتا دیں گے. نئی مووی ہالی ووڈ بالی ووڈ کی مووی کون سی ریلیز ہونے والی ہے ہمیں پتا ہوگا کون سے. لیکن بھائی ہمارے انبیاء کون کون گزرے, قرآن میں کن انبیاء کا ذکر ہے, صحابہ کا اصل نام کیا تھا. حضرت آپ کا انگلش میں شیکسپیئر کی کتابیں پڑھ لی, ناولز پڑھ لی ہم نے. آج کل تو نیٹ فلکس کا دور ہے, کئی سیریل ہم نے. یہ جاننا بہت ضروری ہے, یہ فرض ہے ہر مسلمان پر, واجب ہے. اگر آپ جی اب آواز آ رہی ہے, اب صحیح آ رہی ہے آواز. بہرحال اس کا ہم کچھ فی الحال نہیں کر سکتے, نیٹ کا پتہ نہیں, کراچی میں لائٹ ڈاؤن ہوتی ہے, نیٹ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. کریں اس کو بھی خیال. کیا نام ہے سب سے پہلے, رحمت للعالمین. یہ قاضی محمد سلمان منصور پوری کی کتاب ہے. یعنی جیسی آپ کی کتاب ہے نا یہ تجلیات, اسی طرح کی کتاب ہے. اسی طرح سیرت النبی, آپ لے سکتے ہیں, اور یہ ہندوستان پاکستان کے علماء نے لکھی ہے. اس کے بعد جو بہت مشہور کتاب ہے وہ کیا ہے, الرحیق مبارک پور نہیں بولتے آپ عربی میں, جب ان کی کتاب پاکستان, کیونکہ پے نہیں ہے عربی میں, صحیح. یہ تو پے بن جاتا ہے یا پھر فے بن جاتا ہے, شروع میں ہو تو. ایک بہت بڑا کمپٹیشن ہوا تھا سیرت پہ, میں حصہ لیا, اور تقریباً 2 مہینے, کتنے 2 مہینے میں نے
کیا اور انیشلی عربک میں تھی اور پھر یہ کتاب سبمٹ ہوئی اور کئی سینکڑوں ہزاروں کتابوں میں یہ کتاب نمبر عربک پڑھیں گے جب انشاءاللہ آپ کو عربی آئے گی عربک ورژن پڑھیں گے تو واقعی آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا. تھوڑی سی مشکل عربک اچھی عربک. خیال رکھیے کہ اس میں بھی کچھ ضعیف واقعات ہیں اس کے لیے جو کتاب دارالاسلام پہ بھی ہوتی ہے کتاب سیرہ نبویہ تو صحیح ہے. اچھا اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ ایک تو اس میں انہوں نے ضعیف واقعات کو ہٹا دیا اور ضعیف وہ یہ کہ ہر سیرت کے واقعے بنے اسباب کیا بنے اس ایونٹ تک لے جانے کے اور اسے سیکھنے کو کیا ملتا ہے کیونکہ یہ آپ کو بھی اپنے مطالعے میں رکھتا ہوں اور یہ اکثر اس سے کئی پوائنٹس آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. اسی طرح جی آپ سیرت پہ مدارس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک شارٹ اینڈ کنسائز سیرت کی کتاب لکھیں. اور یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے. اس کتاب کے پریفیس میں آپ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے اس کا مقدمہ پڑھنا بڑا ضروری ہے اور اس کے شروع میں ہوتی ہے تو وہ بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتاب کتنی اہم ہے. علماء نے اس کی تعریف میں کیا کیا بات کہی ہے. ایک دفعہ سیرت النبوی شبلی نعمانی کی اور میں پڑھ کے بھی آپ لوگ کو بتاتا ہوں وہ ہے ڈاکٹر مہدی رسول اللہ کی. یہ 2 والیومز پہ کتاب ہے اتنی موٹی کتاب ہے. یہ ایجپشن ہے. ایکسکیوز می سر یہ بورڈ پر نام ہے سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں. یہ ہٹا دوں نہیں PDF میں آپ لوگ کو مل جائیں گی تو آپ لوگ کھول کے دیکھ لیجیے گا. یہ سیرت النبی ڈاکٹر مہنگا ہو گیا بہت پتہ نہیں کتنی مہنگی ہو گئی ہوگی کم از کم 3-3.5 ہزار روپے کی یہ کتاب ہے. تو اچھا نبی علیہ السلام کی سیرت کے بعد حضرت عمر کی حضرت بکر کی حضرت عمر کی بھی سیرت لکھی. صحیح. تو یہ پوری سیریز ہے ان کی. سوئمنگ سیکھنے کے لیے سمندر صاف جگہ پہ چھوٹی جگہ پہ سیکھتے ہیں. اس لیے علم سیکھنے کے لیے بھی ڈائریکٹ بڑے لیول وغیرہ سکھاتے ہیں. وہ چلتی رہتی ہے 8-10 سال وہی میتھ سائنس چلتی ہے لیکن ہر دفعہ وہ ڈیپتھ میں جاتی ہے. ڈیپتھ میں جائیں گے. صحیح. تو سب سے میں بھی کچھ ضعیف ہے. نہیں پہلے دیکھیں سیرت یہ اچھا سوال ہے کہ ضعیف اگر بات یا کہہ لیجیے کہ بالکل ہی غلط کتاب ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیں میں نے شاید شروع میں بتایا تھا حدیث پڑھنے کے اصول الگ ہیں اور سیرت اتنا اسٹرانگ چیک اینڈ بیلنس
نہیں لگایا. امام احمد کہتے ہیں کہ جب ہم پہ کوئی حدیث پیش کی جاتی کیا ہے فلاں فلاں سے سنی ہے نہیں, لیکن جب سیرت کا کوئی معاملہ آتا تو پھر ہم کیا کرتے تساہلنا. چونکہ لیسنز ہوتے ہیں اور ایک کہانی ہوتا ہے, کوئی رولنگ ڈرائیو نہیں ہوتی کہ نماز میں فلاں موقع پہ کہ جو قرآن وہ اس میں نہیں ہے کہ جو بیسک قرآن کی تعلیم کے خلاف کوئی واقعہ کسی نے بیان کر دیا ہو. صحیح, وہ جو صحیح طریقے سے آتے ہیں ان کی بھی ڈیٹیلز بیان کی ہیں. جی حضرت ابو طالب کے ساتھ تمہارے راستے میں کس سے ملے تھے؟ جی کسی راہب سے ملے تھے. اور اس میں یہ بھی واقعات تھے کہ نبی علیہ السلام کو جو بادل تھے وہ سایہ کر رہے تھے, اور جو اچھا یہ کیوں صحیح معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ ایک تو ہے بھی یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ, تو نبوت سے جو پہلے کے واقعات ہیں وہ بھائی بادل سایہ کر رہا تھا جی, اور درخت بھی سایہ کر رہا تھا. جب بادل سایہ اس وقت یہ بات مشہور ہوئی نہیں, بلکہ نبی علیہ السلام کو تو واپس بھیج دیا تھا. ہم جب جبریل پہلی بار آئے کیوں آئی, اسی طرح ابو طالب وہاں موجود تھا, تو اگر راہب نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ نبی ہے. اچھا جی, کلاس ہماری یہاں آج ختم ہو گئی, انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس کو کنٹینیو کریں گے. میں ایڈمن ٹھیک ہے, پریشان مت ہو. ابھی میری آواز آ گئی کہ آپ کو آڈیو ریکارڈنگ مل جائے گی؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. ٹرانسلیشن میں ہم کیوں کہتے ہیں یا وی کیوں استعمال ہوتا ہے, یہ جیسے پچھلی جو تو یہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوتا ہے جی؟ کچھ ٹولز ہوتے ہیں کچھ معنی کو کنوے کرنے کے لیے, کچھ میننگز کو کنوے کرنے کے لیے, ان میں سے یہ انگلش میں اگر آپ کیا آیا ہے دیم, اچھا خیر وہ دیم ایک الگ بات ہے. بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی یہ جو ہم کا استعمال ہوتا ہے یہ عاجزی کے لیے بھی ہوتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے بول کون. اور جب نہیں چھوٹا سوری الٹ, جب بڑا چھوٹے کو امر دیتا ہے تو وہ آرڈر کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور جب آگے پڑھیں گے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے. اسی طرح یہ جو نا ہے یا وی ہے, اس میں اگر بندہ فسرین کہتے ہیں کہ اس میں ایک عاجزی ہے کہ میں, یعنی ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹس, کبھی آپ بھی اسکول میں ہوں گے نہیں ہے, تو کہیں جو یہ وی ہوتا ہے اس میں عاجزی
مراد پلورالٹی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد جو ہے یہ بڑا پن ہے. جی ہم نے یہ سورت جو اسٹارٹ کی تھی سورہ یونس کیسی سورت ہوتا ہے وہ آیات کی اغلبیت یعنی میجورٹی کا ہوتا ہے. ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں تو وہ مدنی کہلاتی ہیں. کبھی ایسا ہوگا کہ کچھ آیات ایک سورت کی ہجرت سے پہلے کی ہوں گی میجورٹی آیات کی کہاں کی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو کون سے احکامات کہہ لیتے ہیں. دوسرا کہ ہجرت قرآن پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں اس کو تبدیل کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنے مخاطبین کے حال کو جو ہے وہ کنسیڈر اور اس جو خطاب کا طریقہ ہے اس کو بھی بیان کیا ہے. مثال کے طور پر مکی صورتوں میں یہ نشانیوں کو مدنی صورتوں میں جو ہے وہ ریلیٹیولی مائلڈ ہونے اس میں احکامات کے حوالے سے زیادہ بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه عليم بما كانوا يكفرون والذي جعل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا خلق الله في السماء جزاك الله خيرا. الله الذي خلق السماوات طرح کی کنفیوژن میں ہو کسی تم سب کا جو رب ہے اس کا تعارف کیا ہو رہا ہے کون ہے وہ اللہ. احسان مائکرو فون سے کرنا اب آپ اسماء موصولہ. موصول یہ کیا کرتے ہیں یہ جوائن کرتے ہیں وصل ملانے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. الذی کیا کر رہا ہے کلمہ پیچھے آیا اللہ. اب اس اللہ کے بارے آسمانوں کو والارض
फी सित्तती अय्यामिन, सित्ता कितने को कहते हैं? 6 को, अय्याम यौम की जमा, उसने वो कायम हुआ अर्श पर, मुतवज्जा नहीं, मुस्तवी हुआ या कायम हुआ, प्लानिंग, ठीक है, वो प्लान करता है किस चीज को, अल अम्र, तमाम मामलात को, तमाम मामलात की जो ये माँ जो आप देख रहे हैं, ये माँ मुख्तलिफ मानी में आता है। इसके एक मानी होता है किसी चीज की नफी करने का, इल्ला, ये इल्ला जो है इस्तिस्ना या सिवाय एक्सेप्शन के लिए, तो अक्सर ऐसा होगा कि अगर इल्ला आ जाएगा तो ये माँ बारिश करने वाला, और यहाँ पे मिन जो है वो आप कर लें कोई भी, ठीक है, कोई भी कोई है ही नहीं इल्ला सिवाय बाद, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ज़ालिका इशारे के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि ये जो पहचान लिया तो फिर क्या करो, फ़अबुदूहु, क्या करो, तुम सब उसकी इबादत करो। तज़क्कुर किसको कहते हैं? नसीहत हासिल करने को, याद करने को, समझने को। ला नफी के माने में है, इस्तिफाम, बारकल्लाहु फीक, इस्तिफाम फहम तलब करना, सवाल करना, ठीक है। ये जो इतनी निशानियां बता रहे हैं अल्लाह ताला, अपने रब, तुम्हारे रब का तारुफ करा रहे हैं, क्या तुम इस तारुफ, और ये तर्जुमा आपको ऐसा ऐसा करना सीखना है इंशाल्लाह, ठीक है। बहुत ज्यादा तफसीर में हम नहीं जा रहे, लेकिन कलिमात को पहचान के, खासकर जो कलिमात उर्दू उसका तर्जुमा करते हैं इंशाल्लाह। बेशक तुम सबका रब अल्लाह है, वो जात या वो पैदा किया जिस ये कि उसके इज़्न के बाद वो जात जी, ज़ालिका जो है ये इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे अलिफ लाम मीम, इसके एतबार से बता दिया जाए, ज़ालिकुम, ये जो चीज मैं तुम, अल्लाह ताला सही, देखिए मैंने आपको जैसे बताया ना, लैंग्वेज में मुख्तलिफ टूल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सही, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि किया जाता है तो उस लैंग्वेज का एतबार करते हुए किया जाता है, ठीक है। उर्दू में आप तर्जुमा देखेंगे तो वो उर्दू का एतबार करते हुए करेंगे, क्योंकि एक शख्स समझता है कि इस बात को उर्दू में ये इसका एतबार किया हुआ होगा। अगर कहीं पे ये वी का इस्तेमाल नहीं होता होगा एक शख्स को रेफर करने के लिए, तो वो नहीं करेंगे, ठीक है। अरबी में चूंकि तुम्हारे एक से ज्यादा रब है क्या? नहीं, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, तुम सबका एक ही रब है, ठीक है। और फिर कुरान को समझने के लिए वो तारुज हमें जाहिरी तौर पे लगता है, लेकिन वो असल में तारुज कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि कहने वाली जब ज्यादा रब है तो ऐसी बात नहीं होगी,
ٹھیک ہے, اس کلام کو سمجھنے کے لیے اس کے پورے کلام کو دیکھا جاتا ہے. صحیح. اچھا جی, میں کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو. اور ہوتا ہے, آپ کسی کو ایڈریس بتاتے ہیں تو آپ کیا بتاتے ہیں کہ یہ جگہ اس کے قریب ہے. ٹھیک ہے, کوئی لینڈ مارک آپ بتا دیتے ہیں. مقصد جس جگہ تک پہنچنا ہے, اس نشانی کا کام کیا ہے کہ اس طرح رہنما. یہ نشاندہی کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ اس مخلوق تک پہنچنا مقصد نہیں ہے, اس مخلوق کے ذریعے اس کے خالق کے اندر حیران و پریشان نہیں ہو جاتا, بلکہ اگر اس کو مخلوق اچھی لگتی ہے, مخلوق اس کو بہت بہترین کھانا کھائیں تو آپ کیا بیٹھ کے کھانے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے کیا ٹیسٹ ہے تمہارا, کیا مسالہ ہے, بلکہ آیا 6 دنوں میں کیوں بنایا؟ دن کا کیا مطلب ہے؟ ایک مدت, ایک وقت کی ایک مدت. مدت ہے. اور ایک اور جگہ پہ کہا کہ تمہارے نزدیک 50,000 سال مدت ہے. تو یوم جو ہے وہ ایک پیریڈ کا ٹائم, پیریڈ کا نام ہے. تو اسی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک دن ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ الحج میں ایک آیت ہے, وہ آیت کیا ہے جی؟ یہ ایک جو دن ہے اس کی مقدار کتنی ہے؟ 1000 سنۃ, 1000 سال. آسمان و زمینوں کی جو تخلیق ہے یہ مکمل ہوئی ہے 6000 سال میں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ یوم سے مراد جو ہمارا ایک دن ہوتا ہے مقرر کی نہیں جا سکتی. دونوں اقوال ہیں, کوئی بات مقرر کی نہیں جا سکتی, ہم چلے جائیں. اچھا, ایک سوال یہ گا کہ بھائی اگر سائنٹیفک سے کہتے ہیں کہ آج سائنس نے یہ کہا ہے, ہاں یہی جو ہے قرآن و تکذیب ان معاملات میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر سائنس میں کوئی سائنٹسٹ جو ہے وہ تھیورائز کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے اعتبار سے آسمان اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے اعتبار کا ضروری نہیں ہے کہ اس کی حقیقت جو اس معاملے کی اصل حقیقت ہے اس کو ہم پر. اب یہ آپ انشاءاللہ آگے عقیدے میں بھی پڑھیں گے کہ اسماء و صفات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں اس معلوم ہے کہ یہ جو استوا ہے سورہ سجدہ میں بھی اس کا ذکر ہے, یہاں پہ بھی اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت بیان نہیں کی کہ یہ استوا کیسے, جتنی انفارمیشن ہمیں دی اسی پہ ایمان لانا ہم پر واجب ہے. اس کی فردر ڈیٹیلز میں جانا کہ کیسے ہے کیا ہے وہ کیونکہ کوئی بھی چیز جو کہ غیب ہے اس کو جاننے کے لیے 3 طریقے علماء کہتے ہیں کہ 3 طریقے خود بعین کا آپ جو ہے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ چیز اس کی حقیقت کیسی ہے. دوسرا کیا ہو سکتا کس طرح جان سکتے ہیں کہ ان کی کچھ مشابہ چیزیں ہیں
چیزیں ملتی ہیں. تو ایک طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو جاننے کا کہ اس کی جو سملر چیزیں اس کو پہچان لیں. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے بارے میں ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام نے کیا ریکویسٹ کی تھی, مجھے آپ کو دیکھنا ہے, دیکھ سکے, تو وہ بھی آپشن ہے. تیسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو آ کے اس کے بارے میں بتا دے سکتے ہیں, جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. تو جتنا بتایا اتنا ہمیں معلوم ہے, جو نہیں بتایا اس بارے میں ہم عرش پر کیسے ہوا, کب تک ہے, کیا اس کی ریالٹی ہے, وہ ہمارے ڈیٹیلز ہم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کا محتاج تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کن فیکون, وہ ہو جاتی ہے. تو پھر یہ 6 دن کیوں؟ کیا مطلب ہے, کس اعتبار سے چیزوں کی کمزوری؟ اتنی بڑی چیز تھی, اگر ٹائم لیا تو پھر معاذ اللہ اس میں ایک ریورس بھی آپشن, مطلب ایک پتا ہے نصارہ کے نزدیک جو ہے ان کا کیا دعویٰ ہے کہ 6 دنوں میں بنایا, پھر معاذ اللہ 7ویں دن کیا, کیونکہ اتنا اب یہ 6 دن اگر 7 دن بھی ہوتے تو انسان سوال کرتا 7 دن کیوں, 5 دن بھی ہوتے تو انسان سوال کرتا 5 دن کیوں. تو یہ 6 دن رکھا کہ اس کا پروسیس بنانے کا جو ہے وہ ایک ٹائم لے گا. یہ انسانوں کو واضح کر دینا کہ مخلوق میں اسی نے یہ واضح کر دیا کہ یہ جو میں نے سسٹم تمہارے لیے بنایا ہے, اس سسٹم کے میں نے کچھ رولز بنائے, ان رولز کا بنانے والا بھی میں ہوں. اس کمرے میں میرے جیسے 50, 60, 100 لوگ اور آ جاتے ہیں, اس دنیا میں کتنے آ جاتے ہیں. تو جب میں جلد بازی کا کام نہیں کرنا, یہ میں سمجھنا کہ آج ابھی یہ کیا تو ابھی بھی فوراً ہو جائے گا, بلکہ اپنے اندر یہ ٹھہراؤ پیدا کر سے رشتہ قائم کر رہے, تو یہ میں سمجھنا کہ فوراً تمہارا دل جو ہے وہ 100% اس کی طرف مائل ہو جائے گا, یا ساری چیزیں تم اس کی بھول جاؤ گے, ٹائم لگے گا گزرنا ہے. اور اس پروسیس سے گزرنے کی بھی اپنی کچھ حکمتیں ہیں. یدبر الامر, سارے معاملات جو ہیں اس کی اصل مختلف جگہوں پہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک طریقہ دکھایا. جیسے ہم کلمہ بھی جب پڑھتے ہیں تو ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں, لا الہ کر دو, جو بھی تمہارے یا تو اس سب کو صاف کر دو, پھر اللہ, پھر اللہ کا جو ہے وہ اس بات کر دو. اسی طرح اگر تمہارے ذہن میں کوئی چیز بیٹھ گئی ہے کہ پھر کیا کہا کہ سفارش ہوگی, شفاعت ہوگی, لیکن کیسے ہوگی, اس کا دنیا میں ایک ہمیں کیا دیا. نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے, انشاءاللہ آگے بھی آئے گا سورہ ہود میں. السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں, یہ تو میرے اہل میں سے. یہ نبی کون ہے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. کیوں؟
بتا دیا کہ ایک نبی جو اتنے عرصے سے نہیں تھا، پھر آپ ابراہیم علیہ السلام کا جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی تھی لیکن اس دعا کو بھی رد کر دیا گیا. نبی اجازت ہے وہ صرف اور صرف اسی کو مل سکے گی جس سے اللہ تعالی راضی ہو. تو اگر ہم نے کہیں ذہن میں بٹھا کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی سفارش کرنے والا شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے گا، لیکن وہ سفارش کرنے والا اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہوگی. ہو سکتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے آلریڈی راضی ہے پھر بالکل یہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا ٹیچر کو کہہ دیجیے گا کہ یار اگر 1-2 نمبر رہ رہے ہوں، اور آپ آتے ہیں اور ٹیچر کو کہتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا نا اب تو یہ پاس ہو جائے گا. پاس تو یہ پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن آپ کی بات رکھی ہے. دخول جو ہے لوگوں کا داخلہ جو ہے وہ رکا ہوا رہے گا. سب سے پہلے جو ہے وہ دروازہ کھولا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جو محنت کی تھی کہیں پہ ہی اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ بنائے گا. مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا اور گناہ جو ہیں وہ برابر ہو رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس کو ویسے بھی بھیج سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی اور مخلوق کو اس کا درجہ برابر اللہ ربکم فاعبدوه فلا تذکرون الیہ مرجعکم جمیعا. الیہ کا مطلب اس کی طرف مرجعکم اسی کی طرف لوٹنے کا ٹھکانہ ہے تم سب کا. جمیعا جمیعا سب کے سب کا کہ حقا بالکل سچ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا کرتا ہے؟ یبدأ کے اندر کون سا ورڈ آپ کو مل سکتا ہے جی؟ ابتدا. ٹھیک ہے، بدا کہتے ہیں شروع کرنے. تخلیق بھی جو ہے وہ تخلیق کس اعتبار سے کہلاتی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے ابتدا سے تخلیق میں لاتا ہے. ثم یعیدہ، پھر کیا کرے گا اللہ؟ یعید. اس کے اندر کون سا ورڈ آپ اس کو اس نے خلق کی ابتدا کی پھر وہ اس کو لوٹ جزا دے. یجزیہ میں جزا ہے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کیا کیا؟ آپ کو. ٹھیک ہے کہ یہ جو تخلیق کا معاملہ پھر ان کو لوٹانے کا معاملہ ہے یہ کیوں ہے؟ تاکہ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تاکہ ان کو ان کی جزا بھی تو دے. والذین کفروا، ایک گروپ کا پہلے ذکر کر دیا جو ایمان لائے، اب دوسرے گروپ جو کہ الذین کفروا جو کہ کفر کرتے ہیں، جو کہ ایمان نہیں رکھتے. لہم، ان کے لیے کیا ہے؟ شراب. شراب کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ شراب جو ہے وہ پینے کی چیز کو کہتے ہیں، پینے کی چیز. مشروب کہہ لیں آپ، مشروب کہہ لیں. لہم شراب، ان کے لیے پینے کی چیز ہے. من حمیم، حمیم کھولتا ہوا بوائلنگ واٹر یا بوائلنگ جو لکوڈ ہوگا اس میں سے ان کے لیے پینے کی ارینجمنٹ کی جائے گی. اور ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک
عذاب ہے. اچھا یہ کیوں ہے؟ یہ پینے کے لیے سخت کھولتا ہوا پانی یا سخت کھولتی ہوئی مشروب اور دردناک عذاب کیوں ہے؟ بما کانو یکفرون، اس وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی اور آیات ہمیں کون سی دکھاتا ہے؟ اب انسان کی عقل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی آیات کو دیکھ کے کچھ نصیحت حاصل کرو. هو الذی جعل الشمس ضیاء، ہوا وہ، الذی جس نے، یا وہ جو، جعل کا مطلب بنانے کا یا پیدا کرنے کا بھی آپ کر سکتے ہیں. وہ جس نے بنایا الشمس، سورج کو بنایا. کیا بنایا؟ ضیاء، روشن جگمگاتا ہوا. والقمر، اور چاند کو بنایا. کیا بنایا؟ نورن، پر نور بنایا. اور کیا کیا؟ قدرہ، قدرہ اردو میں کون سا ورڈ آپ نے سنا ہے؟ اردو میں کون سا ورڈ سنا ہے؟ پری ڈیسٹینڈ اردو میں نہیں بن سکے گا. اردو میں آپ نے قدرہ سے ریلیٹڈ کوئی ورڈ سنا ہوا ہے؟ اس سے تقدیر سنا ہوا ہے، اور اس سے پہلے میم لگا دیں تو مقدر آپ نے سنا ہوا ہے. جس نے مقدر کیا یا جس نے تقدیر کی، جس نے فکس کر دیا یا اس نے سیٹ کر دیا. کس چیز کو سیٹ کر دیا؟ منازلہ، ان کی جگہوں کو، منزلوں کو. کہ یہ سورج اور چاند جو ہیں ان کی مختلف منازل ہیں جو تم آسمانوں میں دیکھتے ہو، کہ کبھی سورج ادھر ہوتا ہے، کبھی سورج ادھر ہوتا ہے، اور تم نے اس کے حساب سے اپنی پوری پلاننگ کی ہے، کیلکولیشن کی ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کی منازل کو مقرر کیا؟ لتعلموا، علم، تاکہ تم جان لو. عدد السنین، عدد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تعداد، کوانٹٹی. سنین سالوں کو، تاکہ یہ تم سالوں کی جو عدد ہے اور حساب ہے، والحساب، اور حساب کو، یہ تمہاری آسانی کے لیے کہ سورج اور چاند کے ذریعے تم جو حساب رکھنا چاہو وہ تم کر سکتے ہو. جیسے سورج کے اعتبار سے ہم ہمارا جو جارجین کیلنڈر ہے، جنوری فروری وغیرہ والا، اور چاند کے اعتبار سے جو ہجری جو قمری جو کیلنڈر کہلاتا ہے، محرم سفر وغیرہ. اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مختلف منازل رکھی ہیں تاکہ تم جان لو. اور چاند کی، جیسے کہ پہلی تاریخ کو کیسا ہوگا، دوسری کو کیسا ہوگا، تیسری کو کیسا ہوگا، پھر سو آن اینڈ سو فورتھ پورے مہینے میں کیسا ہوگا، پھر آخر میں غائب ہو جائے گا یا واضح ہوگا. یہ ساری کس لیے؟ تاکہ تم اپنا جو ہے سالوں کا یا جو بھی تمہیں حساب رکھنا ہے وہ تم حساب رکھو. لیکن اس میں اصل میں جو ہے یہ تو تم کر رہے ہو. اصل میں اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ تم پہچانو، تم جانو اس ذات کو جو کہ یہ سارے معاملات دکھا رہا ہے تمہیں. ما خلق اللہ، یہ ما کون سا والا ما ہوگا؟ نفی کے لیے. کیسے پتا چلا نفی کے لیے؟ آگے آپ دیکھ رہے ہیں اللہ آ رہا ہے کہ نہیں تخلیق کیا یا پیدا کیا اللہ نے، ذالکہ اس سب کو، یہ جو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس سب کو نہیں پیدا کیا الا مگر بالحق، سچائی کے ساتھ، یعنی بالکل حق. کوئی بھی چیز اپنے سسٹم سے آؤٹ نہیں ہے. کبھی تمہیں ایسا لگے گا کہ زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی تمہیں ایسا لگ جاتا ہے کہ گرہن ہو جاتا ہے، سورج گرہن یا چاند گرہن ہو جاتا ہے، کبھی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز سسٹم میں آؤٹ ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. ہر چیز اپنے سسٹم کے اعتبار سے ہی چل رہی ہے، جس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہوا ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ سورج جو ہے وہ ہر روز جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے نیکسٹ ڈے کے لیے. اور روز جو ہے وہ اس کو اجازت مل رہی ہے. ایک دن اس کو کیا کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ وہیں سے جہاں سے تم آئے تھے، اور پھر جو ہے وہ اس کا آخری بار جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہونا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے بالکل اپنے جس حساب سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ایویں ہی نہیں چل رہا. ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیزائن سسٹم ہے. یفصل الآیات، یفصل سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کون سا ورڈ ہے؟ تفصیل. وہ یہ تمہارے لیے ساری تفاصیل بیان کر رہا ہے. یعنی ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے جو مجھے سورج چاند کی طرف اشارے کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اس نے تو مجھے اپنی زندگی گزارنے کا سسٹم دینا ہے، تو یہ مجھے چاند سورج ان چیزوں کا کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ تفصیل سے تمہیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں دے رہا ہے. کیوں؟ لقوم، اس قوم کے لیے جو کہ یعلمون، جو کہ جانتے ہیں، جو کہ پہچان لیتے ہیں، جو کہ اس نشانی کو دیکھ کے اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں. یہ سارے جو ہے اللہ تعالیٰ عقلی دلائل دے رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس عقل ہے، میں نے تمہیں دی ہوئی ہے. تم اگر ذرا سا اس عقل کو اپنی خرابیوں سے دور کرو، وہ جو سسٹم تم نے آلریڈی بٹھایا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا نکالو، اور تم اپنی عقل کو جو نیچرل جس فطرت پہ میں نے اس کو کریٹ کیا ہے اگر تم اس پہ ہوگے تو تم پہچان لو گے. آپ دیکھیں وہ عرب میں جو بدوی ہوتے ہیں نا، جو نومیڈز ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی ماڈرن سسٹم نہیں ہوتا، ان کے اندر بھی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اگر مجھے زمین پہ کسی کے پیروں کے نشان ملیں گے تو یہ چیز کیا بتا رہی ہوگی مجھے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے. یہ انسان کی عقل کے اندر ہے. وہ کسی مخلوق کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے خالق کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ اس قوم کے لیے ہے جو کہ سمجھ رہی ہے، جو کہ جان رہی ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک اختلاف میں اردو میں کون سا ورڈ ہے؟ شروع میں میم لگا کے دیکھیں. مختلف ہونا، چینج ہونا، تبدیل ہونا، بدلنا، ایک کے بعد دوسرے کا آنا. کس چیز کا؟ اللیلہ، رات کا، والنہارا، اور دن کا. یہ رات اور دن جو ایک دوسرے کے بعد آتے رہتے ہیں، کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس سے شروع کیا؟ اللیلہ. اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے بھی دن جو ہے، یعنی جو ڈے ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ مغرب سے. تو رات کو اللہ تعالیٰ پہلے لائے، والنہارا، اور یہ دن کا آگے جو آنا جانا ہے. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں یا زمین میں پیدا کیا، یہ ہر ایک چیز کیا ہے؟ لآیات، یہ کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. لیکن ان نشانیوں سے سبق کون حاصل کرے گا؟ وہ قوم یتقون، جو کہ اللہ کا تقوی رکھتے ہیں. اللہ کا تقوی صرف اللہ کا ڈر نہیں ہے، بلکہ محبت کے ساتھ اس کا خوف ہے.
جس طرح انسان کو مثلا اپنے والدین سے ہوتا ہے، صرف ڈر نہیں ہوتا بلکہ محبت ہوتی ہے. ڈر کس چیز کا ہوتا ہے کہ کہیں میرے والد یا والدہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. تو انسان کو ایک محبت، ایک خواہش، ایک چاہت کیا ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے راضی رہیں. اور جہاں پہ ان کی ناراضگی جیسے ہی مجھے ظاہر ہونے لگے گی انسان اپنے آپ کو چیک کرتا ہے. تو رب کا تقویٰ جو ہے کہ انسان ہر اس چیز کو کرنے کی خواہش رکھے، ہر اس چیز کو عمل میں لانے کی کوشش کرے جس کا رب نے حکم دیا ہے، اور ہر اس چیز سے رک جائے، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے جس سے رب نے روکا ہے. اور یہ صرف ظاہری طور پہ نہ ہو بلکہ دل بھی جو ہے وہ اس بات پہ مطمئن ہو اور رب سے اس اعتبار سے محبت بھی ہو کہ میرے رب نے یہ جو مجھے حکم دیا ہے کرنے کا، اس میں میرے لیے ہی خیر ہے، اور جس چیز سے رب نے مجھے روکا ہے اس میں بھی میرے لیے خیر ہے. یہ نہیں کہ یار کیوں روک دیا، اتنا مزہ تو آ سکتا تھا، کتنا مزہ آتا، کتنا ہی مجھے فائدہ ہوتا تھا اگر میں یہ جھوٹ بول کے یہ خرید و فروخت کر لیتا، کتنا ہی مجھے مزہ آ جاتا اگر میں اس جگہ پہ جا کے اس چیز کا استعمال کر لیتا. دل میں یہ کیفیت نہ ہو بلکہ کیا ہو، دل میں اطمینان ہو. اور آگے کی اگر آیت کو ہم دیکھتے ہیں، ایک اور آیت انشاءاللہ لیتے ہیں، ان الذین لا یرجون، بلکہ ایک سیکنڈ میرے خیال میں پھر زیادہ ہو جائے گا، یہیں پہ انشاءاللہ رکتے ہیں آیت نمبر 6 پہ، کہ یہ رات اور دن کا جو ایک دوسرے کے پیچھے آگے پیچھے آنا جانا ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اس سب میں کیا ہے، نشانیاں ہیں. لیکن کس قوم کے لیے نشانی ہے؟ جو کہ تقویٰ. اگر تقویٰ نہیں ہے تو یہ نشانیاں میٹر نہیں کریں گی. پھر کون سا حال ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیان کیا کہ اس قوم نے کیا کہہ دیا، ھذا لساحر مبین، یہ تو جادوگر ہے. ان کے پاس تقویٰ نہیں ہے. اگر تقویٰ آئے گا تو یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بنے گا، رب سے تعلق کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے متقین میں شامل کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. آن لائن والوں کو جی انشاءاللہ آپ لوگوں کو آج کی بھی اور کل کی کلاس کی بھی جو ہے میں ریکارڈنگز ان کو ریمائنڈ کرا دوں گا کہ آپ لوگوں کو سینڈ کر دیں. جزاکم اللہ خیرا. معذرت آج جو انٹرنیٹ کے ایشوز وغیرہ آئے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.